کیوں؟ جب کسی کو سمجھ آتی ہے تو پھر وہ سمجھ آتا ہے. اسی طریقے سے صحافیوں میں دیکھ لیں, احمد نورانی جس کو فیض حمید کی تکلیفیں کاٹنی پڑی, جیو میں تھا, پتہ ہے اس کو سریوں سے مارا گیا, پھر یہ بیچارہ باہر چلا گیا, آج آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے پی ٹی اے والوں کی. اور یہ عمران ریاض خان جو اس وقت بلوچستان کے مسنگ پرسن کے بارے میں جو کامنٹس کرتا تھا نا, اللہ معافی دے, یہی احمد نورانی تھا جو اس کو کہتا تھا یہ کام نہ کرو یارا, تمہارے پہ بھی برا وقت آ سکتا ہے. اور دیکھیں آج احمد نورانی پی ٹی اے والوں کو اچھا لگ رہا ہے, وہ عامل میر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں پی ٹی اے والے. دیکھا ہے کتنی بڑی تبدیلی ہے. جب میں نے وہ اتنے سال پہلے احمد میر صاحب کا نام لیا, وہ جی بکے ہوئے صحافی ہیں یہ ہوں تسی وک گئے ہو. ہاں تو اس طرح نہ کریں. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو بعد میں چیزیں سمجھ آتی ہیں, اللہ کے فضل سے ہمیں پہلے سمجھ آئی ہوئی ہیں, تو اب بھی سمجھ آئے میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 3, باہر بیٹھا ہوا ایک بگوڑا اسٹیبلشمنٹ کا تیار کردہ مانسٹر عادل راجہ, جھوٹا کذاب, اس نے میرے بارے میں کمپین چلائی. خان صاحب کا بھی آدھا دماغ اسی نے خراب کیا ہے. خاموش مجاہدین, او بھائی خاموش مجاہدین تو وڑ گیا. ہاں وہ جو شیر مروت بھائی نے کہا تھا نا, چلو میں اس کو اردو میں بول دیتا ہوں, مر گیا, پنجابی میں وڑ گیا. اچھا یہ وڑ گیا کو پنجابی میں کوئی برا لفظ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ یعنی کولیپس کر گیا, اب کہنا کھڈے چ وڑ جا کے, وہ یہ بات کوئی اس معنوں میں نہیں ہوتی جس میں مولوی لے لیتے ہیں. ہاں تو خاموش مجاہدین کہہ رہا ہے جی انجینئر صاحب کو آئی ایس آئی والوں نے بلا کے ٹاسک دیا, اور جاہل آدمی تو پہلے دیکھ تو لے یہ ویڈیو کون سی ہے. یہ وہی والی ویڈیو ہے جس کے کچھ چیزیں تو نے خود شیئر کروائے تھے, کعبے کی چھت والا بیان اور باقی چیزیں, اس میں سے کلپ بعد میں نکلے ہوئے ہیں. میرا کون سا نیا بیان ہے؟ جب میرا کوئی بیان ہی نیا نہیں ہے, تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ انجینئر صاحب بک گئے تو تمہارا مقدمہ تو وڑ گیا. ہاں بیان ہی پرانے ہیں. یہ خاموش مجاہدین, اس نے خان کو بھی تباہ کیا, کتنے پی ٹی آئی والوں کو تباہ کیا, اور وہ کہہ رہے جی وہ ان کو آئی ایس آئی والوں نے بلایا, ان کی جرت ہے مجھے بلا جائیں بھائی. ہاں جو کبھی کوئی امن کمیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات ہو تو میں بھیجتا ہوں یعنی اپنے ساتھ والے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے جا کے میٹنگ کر لیں. کوئی ایک کریٹیکل ایشو بن گئے, 1-2 دفعہ میں بھی گیا ہوں, لیکن وہ بہت پرانی بات ہے, وہ ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں رکھتا. آج تک میرے بھائی کسی کی جرت نہیں ہوئی میرے ساتھ یہ بات کرے. ہاں خان کے دور میں مجھے مذہبی امور کی وزارت آفر ہوئی تھی, وہ میں نے ریجیکٹ کر دی تھی, کیونکہ اس وقت یہ لوگ پلان بنائے ہوئے تھے فیض حمید کے ساتھ کہ آندہ ہم نے 2030 تک حکومت کرنی ہے. مجھے پتا تھا کہ یار یہ ہے ہی غلط ہے, چاہے یہ کرتے بھی رہے, میں نے سسٹم کا حصہ نہیں بننا. خان کے نکالے جانے کے بعد آئی ایس پی آر نے رابطہ کیا عثمان بھائی سے, انہوں نے مجھے کہا جی وہ رابطہ کر رہے ہیں, میں ملا بھی نہیں ہوں. مجھے پتا تھا یہ پروگرام بنوانا چاہ رہے ہیں, میں ملا بھی نہیں. تو ہمیں آ کے یہ خاموش مجاہدین جھوٹی خبریں دیں گے, کہتے ہیں آئی ایس آئی نے بلایا, ڈیوٹی ارینج کی. وہ کس طرح ارینج کی تھی؟ ہاں تنو لانچ کیتا سی آئی ایس آئی نے. بے شرم انسان, تو نے جا کے پھر پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے, خان کو تو نے گمراہ کیا ہے. یہ وہ ماسٹر تھا جسے فیض حمید نے فون کر کے نا دھمکیاں لگا کے تو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر لانچ کیا. کیونکہ اس وقت تو یہ لوگ سیم پیج تھے نا سارے, اور کل کو وہی کاٹ گیا ان کو. وہ اتنے وثوق سے بیان کرتا ہے. اب آپ پی ٹی اے والے سمجھ لیں یہ جو باقی باتیں بھی کرتا ہے نا وہ بالکل جھوٹ ہے, کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ میں کہیں نہیں گیا, نہ میری کوئی ڈیوٹی لگی ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے کیونکہ ویڈیوز ہی پرانی ہے, تو نیا تو میرا کوئی بیان آیا ہی نہیں ہے. اگر کوئی نیا بیان آتا تو پھر آپ ضرور کہتے وہ بیان تو میرے سارے پرانے ہیں, اپنی مرضی کے انہوں نے نکال لیے تھے. تو مجھے اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ خاموش مجاہدین تو وڑ گیا. سیدھی سی بات ہے, یہ جھوٹا انسان نکلا ہے. تو اس عادل راجہ نے کہا کہ جی اس کو آئی ایس آئی نے بھرتی کیا ہے. پھر میرے بارے میں ٹرینڈ چلائے ان لوگوں نے کہ جی یہ مولوی فار سیل ہے, اس کو کوئی عہدہ آفر ہو گیا, یہ عنقریب حلف اٹھانے والا ہے. 1 ہفتہ گزر گیا, میں نے کوئی حلف اٹھایا. تو تم سب لوگوں کو 80 کوڑے نہیں لگنے چاہیے جھوٹا الزام لگانے کے اوپر؟ بے شرمو, شرم نہیں آتی ہے؟ خود اس لیڈر کے ماننے والے جو پوری زندگی مسٹر سیم پیج تھا, آج کہہ رہے ہیں میں فوج کے خلاف جہاد کروں گا. کس مورل گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو تم لوگ سیم پیج والوں؟ اور دوسرا بھی بینیفیشری تھا سسٹم کا, جب نکالا گیا تو مسٹر ووٹ کو عزت دو بن گیا. اس لیے میں نے کہا ان پولیٹیکل لیڈرز کا جو کردار ہے نا اور کریکٹر,
وہ بعد لوگ لے کے میں ان کے ذاتی کردار کی بات کر رہا ہوں. ذاتی کردار تو چھوڑ دیں یار, ان کا پولیٹیکل کردار بھی اتنے گھنونے ہیں, جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. میں اس کی بات کر رہا تھا کہ ان کو آپ مذہبی لیڈر نہ مانیں, امت مسلمہ کا لیڈر نہ مانیں, ان لوگوں کو آپ ریاست مدینہ کا خلیفہ نہ بنائیں یار. یہ دنیا دار لوگ ہیں, ان کو نہ ہمارے ساتھ کمپیئر کیا کریں. ان لوگوں کا کیا لینا دینا؟ جب تک سسٹم میں ہوتے ہیں اس وقت تک سیم پیج ہوتے ہیں, باہر نکل کے جہاد کرتے ہیں. جب تک سسٹم میں ہوتے ہیں, فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں, باہر نکل کے کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب اس چیپٹر کو کر دیں کلوز. ہاں, کیونکہ یہ ایک واقعہ تھا, ہو گیا. یہ کوئی دینی اختلاف اس طرح کا نہیں تھا کہ جس کی لکیر بار بار پیٹنے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ ذلیل حرکت کی, مجھ سے ساری باتیں کھری کھری سن لی. آمدہ بھی کوئی کرے گا وہ سن لے گا. باقی اس چیپٹر کو کریں آپ کلوز. اور اینڈ پہ میں جو لوگ ان سیاسی جماعتوں میں ہیں, خواہ پی ٹی آئی میں ہو, نون لیگ میں, پیپلز پارٹی میں, سب کو میں یہ وصیت کروں گا, پہلے مسلمان بنے, اس کے بعد پاکستانی بنے, اور پھر کسی پولیٹیکل جماعت کو لے کے چلیں. یہ اپنا قبلہ درست کریں. سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں ندامت کا شکار ہو. انہوں نے کوشش تو کی مجھے نقصان پہنچانے کی, منجی اپنی ٹھکوا لی. یہ تو کسی پولیٹیکل جماعت کے بندے نے بھی, کسی صحافی نے بھی یہ کچھ نہیں کرنا تھا, ان کو آئینہ نہیں دکھانا تھا جو مجھ سے دیکھ لیا انہوں نے. ابھی تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا, میرا خیال اتنی خوراک کافی ہے. اللہ سے ڈریں. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو, یہی تقوی کے قریب ہے. ہمیشہ ہم نے انصاف سے کام لیا ہے. میں 2014 کے دھرنوں کے بعد سے خان صاحب کی پالیٹکس کو چھوڑ چکا تھا. اس کے باوجود وہ جب پرائم منسٹر بنے, بعد میں بھی جب کبھی ان پہ توہین مذہب کا الزام لگا, خواہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا یا باقی معاملات, میں ہمیشہ دفاع میں کھڑا ہوا. ان کی پالیٹکس کی وجہ سے نہیں, اس سے تو مجھے نفرت تھی. اب تو پھر مجھے کوئی ہضم ہو رہی ہے. یہ 9 مئی والا ایک معاملہ چھوڑ کے وہ جو ووٹ کو عزت دو والا معاملہ ہے, یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے, وہ تو میرے والا بیانیہ ہے. تو خان صاحب نے میرا سیاسی مذہب اختیار کیا ہے, میں نے خان صاحب کا نہیں اختیار کیا. ہاں, یہ یاد رکھنا.